बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक ठाक से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ चाइनीज स्पैगेटी, चिकन स्पैगेटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले कुछ मिसाले हैं, ये बता भी देती हूँ और पीस भी देते हैं। ये थोड़े से लौंग, काली मिर्च, बादाम के 3-4 ये टूटे बने फूल, जीरा, ये एक डब्बी में डाल के मैं इसे पीस लेती हूँ। बड़ा मज़े का ये एक 5 स्टार होटल जैसा आपको इसके अंदर टेस्ट आएगा, बड़ी मज़े की लगती है। ये हो चुका, अब इसे निकाल लेंगे इस प्लेट के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला सारा पीस के मैंने इसके अंदर निकाल लिया। तब स्टार्ट करते हैं बनाना। इस बाउल के अंदर ये तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा है चिकन, ये मैं ले लूँगी। तो अब इस तरह कट कर लें। जैसे थोड़ा आप बड़ा चाहते हैं तो बड़ा कर लें, वरना इतना ही अच्छा लगेगा। तो अब मसाले शामिल कर लेते हैं। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून मीठा सोडा, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, ये भी इसके अंदर चला जाएगा। वन टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून सोया सॉस। ये जो मसाला पीसा ये 1 टीस्पून के बराबर डाल देंगे। हाफ टी स्पून पहले मैंने डाली, हाफ टी स्पून अब ये बचा हुआ संभाल के रख देंगे। तो अब इसे कर लेंगे थोड़ा सा मिक्स अच्छी तरह। ये सारा मिक्स कर लिया, तब इसे कर देंगे साइड के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक अच्छा सा सॉस तैयार कर लेते हैं, ये आपको बता देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ये 1 कप के करीब मैंने पानी ले लिया, ये पानी है 1 कप। 2 टीस्पून चिकन पाउडर, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह चिकन क्यूब्स भी ले सकते हैं, जो छोटे होते हैं, वो इसी तरह डाल के वो भी। अब इसके अंदर शामिल कर दूंगी मैं चिली सॉस 3 टीस्पून, ब्लैक पेपर काली मिर्च हाफ टी स्पून, सोया सॉस 2 टीस्पून, टमाटो केचप हाफ कौली से थोड़ा ज़्यादा है, हाफ कौली से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब इससे भी सारे को मिक्स कर लेंगे। सॉस हमारी बिल्कुल रेडी है। इसी तरह मेरी केचप की वीडियो अगर आप वो भी देखना चाहें तो बहुत अच्छी बनी थी, आप वो भी देख सकते हैं। घर पर केचप होममेड किस तरह बना सकते हैं। टमाटो प्यूरी की भी है, वो भी आप देख सकते हैं। तो इससे मैंने ढक के रख दिया। अब चलती हूँ चूल्हे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हा जला के कढ़ाई के अंदर मैंने पानी उबालने के लिए पहले ही रख दिया था। तब स्टार्ट करते हैं। ये 3 टीस्पून के बराबर आप ऑयल डाल दें इसके अंदर। इससे नूडल्स जो है वो आपस में जो एक चपक जाती है वो नहीं होगी, ये खिली खिली अलग रहेगी अगर आप 10-15 मिनट उसे बॉईल करके रख लेते हैं। ये हाफ टी स्पून नमक भी शामिल कर देंगे। थोड़ा सा वेट करूंगी, एक बॉईल आएगा तो फिर इसके अंदर जो ये नूडल्स हैं ये डाल दूंगी। बॉईल आ चुका है। अब इसके अंदर ये जो चिकन स्पैगेटी है, ये नूडल्स ये डाल देते हैं आराम से। तो आपने इसे बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, थोड़ा सा हम इसकी जो कसर है वो छोड़ देंगे, ताकि जब सब्जियों के अंदर डालेंगे तो हमने जो सॉस बनाई वो भी डालनी है, तो उसे कुक होने में थोड़ा सा ये वहाँ भी पकेगी।
تو پھر اوپر گل جائے گی زیادہ، اس لیے تھوڑا سا اسے ہم کم از کم اسے 80% یہاں ڈالیں گے اور 20% وہاں کوک ہوتے میں تھوڑا پک جائے گی، تو آپ نے زیادہ بالکل نہیں اسے یہاں گلانا۔ اب اسے اٹھا کے چیک کر لیتے ہیں، یہ تیار ہے۔ اس سے زیادہ کوک کریں گے تو یہ زیادہ ہی گل جائے گی۔ اب میں اسے اتار لیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو میں نے بوائل کیا یہ سارے ہی نکالے، اس کے اندر بالکل جو پانی ہے نہیں ہے، سارا ہی میں نے واش کر دیا۔ اسے اگر آپ 15 منٹ رکھنا چاہتے ہیں، آدھا گھنٹہ، تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اس طرح آئل لے کر اس کے اوپر سے اس طرح لگا دینا۔ تو یہ آپس میں اگر 1 گھنٹے بھی آپ رکھ دیں گے تو آرام سے جب استعمال کریں گے یہ ایک لچھے کی طرح ایک ہو جائے گی۔ چاہے تو ہاتھ سے کر لیں، چاہے تو کسی چمچ کے ساتھ اس طرح سے مکس کر دیں، تھوڑا سا آئل لگا کے اس طرح۔ یہ دیکھیں اب الگ یہ اس کے اوپر آئل میں نے اچھی طرح لگا دیا۔ اب چلتی ہوں چولہے کی طرف جہاں ویجیٹیبل اور چکن فرائی کرنا ہے۔ الرحمن الرحیم۔ کڑھائی اوپر رکھ لی، پھر اس کے اندر یہ آئل شامل کر لیتے ہیں۔ ہاف کولی آپ نے کرنی ہے، بہت زیادہ نہیں، یہ ہاف کولی چھوٹی سی والی، یہ آپ نے حساب سے لے لیجیے گا، کیونکہ چینی جو یہ ریسپی ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا نا آئل زیادہ ہی ہوتا ہے، پھر ہی مزیدار نکلے گی۔ اس میں چکن میں نے ساری ہی شامل کر دی۔ اسی طرح میں نے تیز آنچ کے اوپر بھون دیں گے، اس بار 2-3 منٹ اسی طرح اور بھونوں گی۔ آپ نے سلو آنچ کے اوپر نہیں بھوننا۔ اس کے اندر بیکنگ سوڈا جو ڈالا اسے دیکھیں یہ کرسپی یہ ہے، تو بیکنگ سوڈا ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھونتے ہیں تو کرسپی اور اندروں چوسی مزیدار سی بنتی ہے۔ اسی طرح میں نے اسے تیز آنچ کے اوپر اچھی طرح بھون لیا۔ اب اس کے اندر جو چکن کا پانی تھا وہ بھی خشک ہو چکا، تب اسے نکال لیتے ہیں۔ میں نے فرائی کر کے یہ ساری نکال دی۔ تب یہ آپ کو ویجیٹیبل بتا دیتی ہوں۔ 3 میں نے یہ شملہ مرچ لے لی، اس طرح لانگ سائز میں کاٹ لی۔ اسی طرح یہ 3 گاجر تھی، اسی طرح اسے بھی یہ میں نے لانگ سائز میں کاٹ لی۔ یہ پیاز تھے، یہ ہرے پیاز میں نے الگ کاٹ لیے، اس طرح کے تھوڑے سے لانگ سائز میں اس طرح۔ یہ وائٹ تھے جو تھے یہ میں نے الگ کر لیے، آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ میرے پاس ایک پڑا ہے۔ اس طرح یہ جو وائٹ پارٹ ہے اس کا، اس میں سے میں نے اس طرح تھوڑا سا کٹ لگا کے یہ الگ کر لیے، یہ پارٹ تھوڑے الگ کر لیے اس طرح، یہ والا۔ تو یہ بند گوبھی ہے، یہ بھی اسی طرح میں نے لانگ سائز میں کاٹی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 1 کولی میں نے آپ کو بتائی تھی چھوٹی، یہ آئل کی ہاف میں نے پہلے ڈالی تھی، یہ ہاف سے تھوڑا سا کم ڈالیں گے، یہ 2 ٹی اسپون کے برابر میں نے بچا لیا۔ تو آگ اس کی بالکل آپ نے تیز رکھنی ہے۔ اب اس کے اندر یہ ویجیٹیبل شامل کر لیتے ہیں، شملہ مرچ، گاجر، وائٹ پیاز یہ ڈال دیں گے، ہرے پیاز بچا لیں گے، تھوڑا سا اینڈ پہ ڈال لیں گے۔ تو بھی یہی اس کے ساتھ ہی ڈال دیں گے۔ چلو 1 منٹ تک ہلکا سا فرائی کریں گے، بہت زیادہ آپ نے بالکل نہیں پکانا، تیز آنچ کے اوپر ایک بار۔ اس کے اندر ایک سویٹ پیپر ہوتی ہے، شملہ مرچ کی ڈینڈ کہہ لیں یا پھپھی کہہ لیں، وہی ہوتی ہے، اگر آپ چاہیں تو وہ بھی ڈال دیں۔ مجھے نہیں ملی، یہاں ہمارے پاس 3 بڑے ٹکور ہیں لیکن مجھے کسی سے نہیں ملی، آپ کو مل جائے تو وہ بھی ڈالیں، اس سے بھی کلر ایک اچھا آتا ہے، یلو کلر میں ہوتی ہے، پنک کلر میں ہوتی ہے، ریڈ میں بھی ہوتی ہے۔ اب اس سے میں نے صرف 2 منٹ سے بھی تھوڑا کم بھون لیا۔ اب اس کے اندر شامل کر دیں گے یہ بوائل کی تھی پیٹی بھی ڈال دیں گے، یہ دیکھیں الگ الگ۔ اگر آپ اس آئل نہ لگاتے یہ آپس میں چپک جاتے، تبھی سے بھی اسی طرح مکس کر لیں گے۔ آگ اسی طرح بالکل تیز ہے، وہ آپ نے سلو نہیں کرنی۔ اس سے میں نے اچھی طرح مکس کر لیا، 10 سیکنڈ تھوڑا سا بھون بھی لیا۔ تب اس کے اندر شامل کر دیں گے جو میں نے آپ کو بتایا تھا سوس تیار کی تھی، جی سوس جو تیار کی تھی
میں اسی طرح جو سوس ڈالا اس کے اندر بھی مکس کر لیا. تو اس کا یہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ بہت زیادہ آپ نے نوڈلس جو ہے وہ بوائل نہیں کریں گے تو آپ جتنا ہم نے مکس کیا سوس ڈالا اس کے اندر یہ ٹوٹتی رہے گی. اور تھوڑا سا جہاں بھی کوک ہوگی اب اس کے اندر میں شامل کر دیتی ہوں ہرے پیاز سے میں نے بچا دی تھی پہ ڈالیں تاکہ اس کی خوبصورتی جو ہے وہ برقرار رہے. چکن جو فرائی کی تھی یہ بھی ڈال دیں گے اسی طرح مکس کر لیں. یہ بالکل تیار ہے. اب میں اسے اتار لیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تابے سے کر لیتے ہیں ڈش آؤٹ. میں نے سارا ہی ڈش آؤٹ کر لیا. یہ جو چائنی ریسپی ہے میری سپیگٹی کی یہ آپ کو اچھی لگے لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے پیاروں کو حفظ و ایمان میں رکھے. دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.